آج کل ہمارے تعلیمی اداروں میں لکھائی پڑھائی کم، عشق عاشقی یا فحاشی، ڈرگس لینے کا رجحان زیادہ ہے۔ جہاں پر آئی سیکشن کا ایک ایسے پرائیویٹ اسکول ہے جس میں اکثر لڑکے اور لڑکیاں عشق و عاشقی کرتے ہیں، جس کا باقاعدہ طور پر ویڈیو میں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا۔ آج میں ایک ایسے تعلیمی ادارے کے بارے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ وہاں پر گرلز اینڈ بوائز ڈرگز لینے کے بعد وہ سب کچھ کر دیتے ہیں جو بعد میں ان کی فیملی کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے خلیل ساجن۔ السلام علیکم۔ آج کل میں کچھ ایسے ہی پروگرام جو میرے دیکھنے والے ویورز ہیں، میں ان لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے پروگرام نہیں بلکہ اس میں کچھ نصیحت ہو، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کم سے کم ان لوگوں کو یہ آگاہی حاصل ہو کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آج میں نے تھیم رکھا ہے تعلیمی اداروں کے اوپر۔ آیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا سے کیا ہو رہا ہے؟ اکثر والدین اپنے بچے یا بچیوں کو بھیج رہا ہے لکھنے پڑھنے کے لیے تاکہ ہمارا بچہ لکھے پڑھے ایک بڑا آدمی بن سکے، لیکن ماحول وہاں پہ آج کل کچھ عجیب و غریب سا بن چکا ہے۔ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی تعلیمی اداروں میں ڈرگس آج کل کچھ زیادہ ہی لے رہے ہیں۔ اس میں بچے یا بچیاں دونوں ہی شامل ہیں، مطلب لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی ڈرگس لے لیتے ہیں۔ باقاعدہ کئی جگہوں پہ ہم نے ریسرچ کی ہے، کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے اور کئی جگہوں پہ باقاعدہ ہم نے ویڈیو بھی شوٹ کی ہے۔ ڈرگس کا مطلب وہ رجحان بڑھ رہا ہے، یہ ایک المیہ سے کم نہیں ہے۔ ڈرگس کے اوپر یا اس کے کچھ ویڈیوز ہمارے پاس ہے، وہ تو میں کہتا ہوں کہ دوسرے پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ دکھا بھی دیں گے اور وہ چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آج کا ہمارا تھیم ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں فحاشی جو آج کل ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ تیسرا بندہ مطلب اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اپنے موبائل میں کوئی نہ کوئی ویڈیوز، کوئی نہ کوئی پکس، ایسے مطلب کوئی چیز بنا لیتا ہے۔ یہ تو پھر سوشل میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ کچھ ایسے ہی ویڈیوز ہمارے نظروں سے گزری تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان تعلیمی اداروں کے اوپر ریسرچ کریں، ان تعلیمی اداروں کو دیکھیں، آن دا ریکارڈ ہم لوگ دیکھیں کہ واقعی سچ مچ کچھ دوست بھی کہہ رہے تھے کہ فلان کالج میں، فلان یونیورسٹیز میں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یا فلان ہاسٹلز میں، مطلب گرلز ہاسٹل ہے وہاں پر اکثر رات کے اوقات بوائز جاتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے سنا تھا۔ تو کیونکہ ہم صرف سننے یا سنانے کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں، ہمارا مقصد مطلب اوریجنل کوئی چیز جو ہمارے ہاتھ میں آ جائے یا اوریجنل ہم لوگ کوئی چیز بنا لیں، وہ تاکہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ پھر جو ہے نا مطلب آن دا ریکارڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں، پھر وہ دیکھنے والے کو بھی مطلب اچھا لگتا ہے کہ واقعی یہ بنا رہا ہے، بہترین طریقے سے اس نے بنایا ہے، آن دا ریکارڈ اس نے چیزوں کو دکھائی ہے۔ ایسے نہیں ہے سنی سنائی باتوں پہ تو ہم لوگ قطعاً یقین نہیں کرتے، قطعاً یہ مطلب ہم لوگ کہہ بھی نہیں سکتے یا کسی جگہ پہ بول بھی نہیں سکتے کہ فلان نے ہمیں بولا ہے کہ فلان تعلیمی ادارے پہ یہ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ شخص اس تعلیمی ادارے کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ بولا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ ضد، اناع اور بغض اکثر لوگ ایک دوسرے کے خلاف رکھتے ہیں۔
اسی وجہ سے ہم کسی کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے. ہمیں جو کچھ اگر کسی ادارے کے اوپر، تعلیمی اداروں کے اوپر ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ آن دا ریکارڈ اگر ہمیں ویڈیو بھی دکھا دے تب بھی ہم لوگ اتنا اس پہ نہیں کرتے. ہاں ہم لوگ یہ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں خود اپنے ہی کیمرے سے، تب وہ شارٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کیمرے سے ہی وہ شوٹ ہو. ہم لوگ پھر وہ اس کا اوریجنل ہمارے پاس پڑا ہوگا، کل اگر کوئی بات بھی کہے تو ہم لوگ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ اوریجنل اس کا یہ ہے. تو ابھی بھی ہمارے ساتھ کچھ اوریجنل چیز پڑے ہوئے ہیں. اگر کسی کی ہم لوگ وہ چہرہ ہم لوگوں نے بلر کی ہوئی ہے، کسی جگہ کو ہم لوگ ٹھیک طریقے سے نہیں دکھا رہے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان لوگوں کی عزت ہوتی ہے، فیملیز ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم نے تھوڑا بہت اس کا بھی ہمیں احساس ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے جو شوٹ کیا وہ ڈائریکٹلی وہی چیز آ کر آپ لوگوں کو دکھا دی. نہیں، اس سے مطلب میں تو کہتا ہوں کہ پھر اچھا سا تاثر نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارا کام ہے معاشرے کی اصلاح کرنا. کسی کی مطلب وہ برائی کو سامنے نہیں لانا ہے، کسی کی خامیوں کو اجاگر نہیں کرنا ہے، سب کو نہیں دکھانا ہے. صرف اس حد تک ہم نے کام کرنا ہے کہ اگر ہمارے یہ ویڈیوز، اگر ہمارے کچھ وہ طالب علم دیکھے کہ یار یہ تو میں ہی ہوں، لیکن اچھا ہے کہ میرا چہرہ بلر کیا ہوا ہے، مجھے کوئی نہیں پہچان رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آنے والے دنوں میں اس چیز سے ذرا دور نکلوں، میں اس مسئلوں سے دور رہوں. کیونکہ میرے فیملیز، میرے گھر والے مجھے بھیج رہے ہیں صرف پڑھنے کے لیے، جہاں پر عیاشی کرنے کے لیے نہیں، عشق و عاشقی کرنے کے لیے نہیں، ڈرگز لینے کے لیے نہیں. کیونکہ میری فیملیز کا، میرے خاندان کا میرے اوپر بہت سے توقعات وابستہ ہے کہ ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مطلب یہ آگے پڑھ کے یہ بنے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اس میں اکثر مطلب بہت سے غریب فیملیز کے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی والدین ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کے اپنے بچے یا بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہمارا بچہ یا بچی پڑھ کے آنے والے وقت میں ہمارے لیے کچھ کر سکے، ہمارے لیے مطلب ہمارے کچھ بوجھ ہلکا کر سکے، ہمارے گھر کی جو ذمہ داری ہے اس کے کندھوں پہ آ جائے، وہ اس کو اچھی طریقے سے نبھا سکے. ایسے بھی بہت سے فیملیز ہیں. اگر ہم لوگ جو ویڈیوز ہے، جو فوٹوز ہے، پک ہے، اگر وہ ہم لوگ اسی جس طریقے سے ہم لے لیتے ہیں اسی طریقے سے دکھا دیتے، پھر اس خاندان پہ، اس فیملی پہ کیا گزرے گی، یا اس کے جو آس پاس پڑوس کے لوگ اس کو دیکھیں، اس کو پہچانے، پھر ان پہ کیا گزرے گی، وہ کیا سمجھے گی کہ یار ہمارے اوپر اتنا بڑا کچھ ہو گیا. تو مطلب میں جہاں تک میرا خیال ہے، میں کہتا ہوں کہ مطلب وہ دکھانا ہی وہ فضول ہے. صرف اس حد تک ہم لوگ دکھا پائیں گے یا دکھائیں گے کہ یہ غلط راستہ ہے، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہو، آپ کی فیملیز کی آپ کے اوپر بڑا سا توقعات ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بھیج رہے ہیں. جہاں پر آپ مطلب عشق و عاشقی کر رہے ہیں، کسی کی عشق محبت میں گرفتار ہے، جہاں پر لفظ کا سسٹم چل رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. کیونکہ ابھی آپ کا عمر اس طرح نہیں ہے، ابھی آپ عمر کے اس حصے میں نہیں ہو کہ آپ عشق و عاشقی کے مسئلے میں پڑو، آپ عمر کے اس حصے میں نہیں ہو کہ آپ ڈرگز جیسے منشیات جیسے لعنت میں آپ کو اس کا وہ لت لگے. کیونکہ ایک منشیات کی عادی جو چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، پھر اس سے اس کے گھر والے، اس کے فیملیز، اس کے پورے محلے والے سب بیزار ہو جاتے ہیں ایک نشہ کرنے والے سے. تو پھر جو اس عمر میں جو لڑکیاں جو ڈرگز لے لیتی ہے، پھر اس کا بہت برا اثر پڑے گا. میں نے جیسے شروع میں کہا تھا، اس کے لیے میں ایک الگ سا پروگرام کروں گا، کیونکہ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ پڑھنے لکھنے کا رجحان کم بلکہ عشق و عاشقی کا زیادہ ہے. کیوں ہے یہ؟ مطلب ایک سوال ہے میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے، کیوں ہے یہ کس کی مطلب کمزوری ہے؟ آیا اس ادارے کی کمزوری ہے؟ اس ادارے کی وہاں پر ایسے رٹ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو سنبھال سکے، ان لوگوں کو روک سکے، یا اس فیملی کی جو کمزوری ہے کہ وہ اپنے بچے پہ یا بچی پہ ٹھیک طریقے سے نظر نہیں رکھ رہے ہیں. بس صبح اٹھ گیا، بیگ اٹھا لیا، کتابیں بکس یہ وہ سب نکل گئے،
آگے اس کے اوپر وہ کوئی واچ کرتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، ہاسٹل میں اگر ہے تو کس حالت میں ہے، کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں. آیا یہ والدین نہیں سوچتے ہیں کیا اس بارے میں؟ ہمارے مطلب دوسرا اس کے بعد ڈرگس کے بعد انشاءاللہ میرا پھر پروگرام ہوگا کہ یہ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، ان کے بھی ہمارے ساتھ کچھ چیزیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کوئی تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور جتنے میرے ساتھ زیادہ مواد ہوں گے پھر اس کے اوپر بھی ایک پروگرام کریں گے. اکثر جو ہاسٹلوں میں ہمارے لڑکے رہتے ہیں وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، یا لڑکیوں کی ہاسٹل ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں تو ایک چیز پہ حیران ہوں، کیا یہ چیزیں صرف ہم لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، یا ہم لوگ بلاگرز ہے، یا ہم لوگ ویڈیو بنانے والے ہیں، صرف ہم لوگوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہے، باقی عام لوگوں کو نہیں؟ ان کے فیملیز، ان کے والدین، ان کے خاندان کسی کو بھی نہیں. جو ہم دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو دیکھتا ہوگا، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہوگا کہ یہ چیز ہے، یہ اس طرح ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے. تو میں نے کہا تھا کہ جیسے میرا وہ دوسرا پروگرام ڈرگس کے اوپر ہے، تیسرا ہاسٹل کے اوپر ہے، تو ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم لوگ اپنے آنے والے پروگراموں میں مینشن کرتے جائیں گے. لیکن فی الحال جو منشیات کے حوالے جو ہم لوگ وہاں پر فحاشی کے حوالے سے، یا عشق و عاشقی کے حوالے سے، یا کچھ لوگ محبت کے نام پہ کیا کچھ کر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور ہمارا آج کا گفتگو بھی یہی ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سب سے پہلے مطلب لکھنا پڑھنا ہر ایک کا حق بن جاتا ہے، پھر والدین کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن دے، بہترین مستقبل دے. والدین تو اپنا ذمہ داری مطلب جو لکھنے پڑھنے کی حد تک ہے وہ بہترین کر رہے ہیں. اب دو ذمہ داری وہاں پر بن جاتی ہے. ایک ذمہ داری والدین کا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھے سے تعلیمی ادارے میں ڈالا، آپ اس کی فیس پے کر رہے ہو، آپ اس کو ڈیلی خرچہ دے رہے ہو، بس یہ ذمہ داری آپ یہ نہیں ہے، قطعاً یہ نہیں ہے. والدین سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ٹھیک اچھے ایجوکیشن دے رہے ہو، لیکن ساتھ میں اس کی کردار کو بھی آپ دیکھیں. گھر آتے ہیں آپ اس کو چیک کریں، آپ اس کو دیکھو کس کنڈیشن میں گھر آ رہے ہیں. مطلب کس رات کو جب وہ اپنے روم میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں کچھ ہوم ورک کروں گا، کچھ لکھوں گا، پڑھوں گا، کم سے کم والدہ کو چاہیے، والدہ تو گھر میں ہوتی ہے، کم سے کم وہ اس کی جو روم میں بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر تھوڑا بہت کان لگا کر سن لے کہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے واقعی سچ مچ میں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، یا کسی کے ساتھ فون پہ لگے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو واچ کرے. اور کم سے کم میں تو کہتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن اس والد کو اس تعلیمی ادارے پہ جانا چاہیے اپنے بچے کی پروگریسو رپورٹ لینے کے لیے کہ میرا بچہ پروگریسو رپورٹ مجھے دے دو کہ وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کے قریبی دوستوں سے معلومات لیں، کیا واقعی سچ میں میرا بیٹا یا بیٹی جہاں پر ٹھیک طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کوئی غیر سرگرمیوں میں ملوث تو نہیں ہے، کسی مطلب یہ عشق و عاشقی فحاشی والے معاملات میں نہیں ہے، منشیات پہ نہیں ہے. مطلب ان چیزوں کو والدین صرف اس حد تک وہ نہ رہے کہ میں فیس دے رہا ہوں، میں اس کو ڈیلی خرچے دے رہا ہوں، اس کی خرچے اٹھا رہا ہوں، بس میرا کام ہو گیا. نہیں، ادھر تک کام نہیں ہے. آپ نے پھر اس تعلیمی ادارے پہ بھی جانا ہے، وہاں پر بھی اپنے بچے کے بارے میں یا بچی کے بارے میں آپ نے معلومات لینا ہے. ایک دوسری بات مطلب میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں آج کل بچے نہیں رہے ہیں، کیونکہ سب سمجھدار ہو چکے ہیں، سب ہر چیز کو سمجھتے ہیں. تو خاص کر ان بچوں سے یا ان بچیوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ اپنے فیملیز کو دیکھیے، آپ اپنے خاندان کو دیکھیے کہ آپ کے خاندان کس مطلب اگر کوئی اچھے سے رچ فیملی ہے، کوئی اچھا سرمایہ دار فیملی ہے، تو دیکھیں وہ آپ کے اوپر کتنے اعتماد کر کے آپ کو کسی تعلیمی ادارے میں بھیج رہے ہیں. تو آپ اس کی عزت کا خیال رکھیں، آپ ان چیزوں میں، ان غلط سرگرمیوں میں نہ رہے جس سے آپ کے فیملیز یا آپ کے خاندان کا نام خراب ہو.
تو یہ میں اکثر جو ہمارے رچ فیملی ہے، سرمایہ دار فیملی ہے، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. اللہ نے آپ کے والد کو مطلب دیا ہوا ہے، تو اس کا آپ غلط طریقے سے فائدہ مت اٹھائیے. آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال مت کیجیے ڈرگس میں، یا معذرت کے ساتھ لڑکیوں پہ آپ ان پیسوں کو مت توڑائیے. جو مقصد کے لیے بیچ رہے ہیں، آپ وہ اپنا مقصد اس سے پورا کر لیں. اس کے علاوہ جو ہمارے غریب فیملیز ہوتے ہیں، اکثر غریب فیملیز مطلب وہ نیچے طبقے کے لوگ، ان کے جو بچے یا بچیاں ہیں، ان لوگوں سے بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے والد کو دیکھیے، آپ اپنے فیملی کو دیکھیے کہ کن مسئلوں میں اپنے دوسرے جو ہے نا آپ کے یا شاید چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے، وہ لوگ ان کے پیٹ پہ پتھر رکھ کے آپ کو کسی تعلیمی ادارے پہ بھیج رہے صرف پڑھنے کے لیے. اس کا مقصد ہے کہ آپ پڑھیں، آگے بڑھے، ایک اچھا سا نام پیدا کریں. تو آپ کسی تعلیمی ادارے میں پڑھنے کی بجائے کچھ غلط سرگرمیوں میں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ منشیات ہو، یہ مطلب فحاشی عشق و عاشقی والے معاملات ہو، اس میں پڑھنے سے آپ کے خاندان پہ پھر کیا گزرے گی، ان کے اعتماد کو کیا ٹھیس پہنچے گی، یہ آپ کے سوچنے والی بات ہے. تو میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ اس پروگرام کے آخر میں میرے ساتھ کچھ ویڈیوز ہیں، میں وہ آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. ٹکر میں تو کچھ میں ویڈیوز چلا رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بلر کر کے، لیکن جو ویڈیوز میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کیونکہ میرے خیال میں پیکیج ابھی کافی لمبا ہو گیا، اگر میں اس پہ مزید چیزیں ایڈ کر دوں گا تو یہ اور بھی زیادہ بڑھے گا. پھر دیکھنے میں آج کل نیٹ کا بھی سب کو پتہ ہے، نیٹ بھی کافی سلو ہے اور اتنی چیزیں وہ نہیں چلا سکتے. تو انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھا دوں گا. اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.